اس معاملے کو ڈیفر کریں اور ہم باہر اسمبلی کے بیٹھ کے سارے ساتھی اس کو ہم پھر آپ کو ریکویسٹ کریں گے. اس کو آپ اس وقت پلیز ڈونٹ پٹ ٹو دی ووٹنگ. دس از مائی ہمبل سجیشن آن بہاف آف دی گورنمنٹ, اور آپ اس کو ڈیفر کر دیں. السلام علیکم. کیا پی ٹی آئی اسمبلی کی رکن رہ پائے گی یا نہیں؟ اس کے اوپر آج پارلیمنٹری جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر نے مشاورت کی. عام خیال یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا مزید شرمندہ کیا جا سکتا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے, لیکن پی ایم ایل این یقیناً یہ نہیں چاہے گی بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو جائے تحریک انصاف کی چھٹی کروانے یا ان کے استعفوں کی شکل میں. دوسری بڑی اہم خبر, دو بلکہ اہم خبریں, وہ یہ ہیں کہ ملا عمر کے مارے جانے کی خبر ہے کہ وہ 1.5-2 سال پہلے مارے گئے. کہا جاتا ہے کہ جو آخری راؤنڈ ہوا مری میں اس وقت ان کی موجودگی اور ان کے زندہ ہونے کے ثبوت مانگے گئے کہ جو نمائندہ وفد موجود ہے کیا اسے ملا عمر کی منظوری حاصل ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ وہ زندہ نہیں ہے, لیکن اس خبر کو آج لیک کیا گیا اور ایسے موقع کے اوپر جب فرائیڈے کو دوبارہ ٹاکس ہونی ہے اور مری میں پاکستان میں ہونی ہے. پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہے اس پروسیس کو, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک مقصد وہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا عمل آگے نہ بڑھے, یہ یہیں رک جائے, اس کو اونرشپ نہ مل پائے, ان کی جانب سے ایک کوشش ہو تاکہ افغان جو گروپس ہیں, طالبان گروپس جو ہیں, ان میں تقسیم اور پھوٹ پڑ جائے اور اس پروسیس کو اونرشپ نہ مل سکے. طالبان کا جو نمائندے ہیں ملا عمر کے, وہ تردید کر رہے ہیں کہ ملا عمر زندہ ہیں, لیکن افغان حکومت کے جو نمائندے ہیں اور بی بی سی کی جو رپورٹس اور دوسرے ذرائع ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ مارے جا چکے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی ایسی ملی جلی اطلاعات ہیں. زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ملا عمر اب زندہ نہیں ہے. ملک اسحاق لشکر جھنگوی کے سربراہ, وہ آج ایک پولیس مقابلے میں صبح مظفر گڑھ کے قریب مارے گئے. وہ پاکستان کے اندر اگر سیکورٹی کے معاملات دیکھیں تو بہت دنوں سے بات کی جا رہی تھی کہ جو آپریشن ضرب عزم یہ فاٹا ٹرائبل ایریا سے سٹارٹ ہوا, کراچی میں ہمیں اس کی ایکسٹینشن نظر آئی, پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاکستان کے شہری علاقوں میں شروع ہوئے, اور یہاں پہ بھی چودھری نثار نے کہا اسلام آباد کے بھی جو ارد گرد کچی وادیاں ہیں وہاں پر یہ آپریشن کیے جائیں گے اور سرچ ہوگی. اس کی کنٹینیوشن ساؤتھ پنجاب میں آج نہ کل ہونی. تو یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے. آج کا پروگرام ہم ان تینوں چاروں معاملات کے اوپر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ شخصیت ہے شیخ رشید احمد, سربراہ عوامی مسلم لیگ کے. ویری وارم ویلکم شیخ صاحب. آپ چائنا سے سنا ہے کوئی نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں نواز شریف کی چھٹی کروانے کا؟ دیکھیں, نواز شریف نے چھٹی جب بھی کرنی ہے نہ خود کرنی ہے, اور مجھے تو بعض کا ہنسی آ رہی ہے. میں نے جنگ اخبار میں پڑھا ہے, غلط یا صحیح ہے, کہ جنرل رضوان نے بھی ان کو پستول گفٹ کیا ہے. اچھا, تو یہ ایک گولی کا پستول ہمیشہ وہ اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں, تو لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. آج بڑی پارلیمانی میٹنگ کی ہے. میں پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں جی, ان سارے کی شکلیں دیکھیں جنہوں نے پارلیمانی لیڈر ہوں. یہ سارے لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے جب عمران خان دھرنے پہ تھا, سب کے سب اے ٹو زیڈ, سوائے شیخ رشید کے. شیخ رشید عمران خان کے ساتھ تھا. یہ سب کے سب نواز شریف کے خلاف تھے. سپریم کورٹ میں ناصر الملک کے پاس شیخ رشید جو ہے وہ باہر تھا, اور یہ سب کے سب اب ادھر جا رہے ہیں کہ عمران خان, ان میں جرت ہے 35 الیکشن کرانے کی, ملک کے در و دیوار ہل جائیں گے. پیسے وہ لے چکے ہیں, تنخواہیں وہ لے چکے ہیں, اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. وہ اسمبلی ہے کہ اڈا پیر ودائی ہے؟ یا صادق صاحب, آپ کا فیصلہ اہم ہوگا, گھبرائیں نہیں. آپ کا اور خواجہ سعد رفیق کا اور جہانگیر ترین نے جو ریٹ کی ہوئی ہے وہ اس کے فیصلے بھی اثر انداز ہوں گے. اور عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں صرف یہ بات قوم کو بتانے آیا ہوں, میں کبھی بھی مذاکرات کا بھی حامی نہیں تھا, جوڈیشل کمیشن کا بھی حامی نہیں تھا, اور عمران خان میری صفائی دے سکتے ہیں. میں نہ تحریک انصاف سے رابطے میں ہوتا ہوں, نہ تحریک انصاف, میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان ماسز میں بہتر جا رہا ہے, لیکن مجھے فکرہ مکمل کرنا ہے, پھر اس پہ ہی میرا آپ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی کو پکے راگ میں کر دوں سارے صوبوں میں, میں نے کہا نہیں, ہی از فارورڈنگ, سپورٹ ہم. اور جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے, دیکھو جی, جس طرح کیس بھی لڑا گیا وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر لڑا گیا, معذرت کے ساتھ. اور یہ ساری باتیں میں جو آپ سے کر رہا ہوں میں عمران خان سے کر کے آ رہا ہوں. آپ کے ساتھ مل کے آئے ہیں خان صاحب سے؟ میں ملتا رہتا ہوں. پھر پارٹی وہ کہتی ہے کہ میں پتہ نہیں کوئی پھونک دیتا ہوں, کبھی نہیں پھونکتا. نہیں پھونک نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کان میں آ کے پھونک مارتے ہیں, اور خان صاحب مانی ہوئی بات نہیں مانتے. اس کے بعد شیخ رشید کی کان کی پھونکیں جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہو گئی. کوئی عمران خان 14 سال کی یا 16 سال کی دوشیزہ ہے کہ میں اس کے کان میں تعویذ کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. سر جی میں کہتا ہوں فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. یہ تو نواز شریف کی دور اندیشی ہے, سہانت ہے کہ فوج کے آگے لیٹ گیا, اس کے مہاراج بھائی جان جس طرح کرنا ہے میرے ساتھ کرو. آپ سے تو زیادہ ہوشیار نکلے نا.
آپ ساری عمر سے فوج سے ملتے رہے لیکن ہوشیار نواز شریف زیادہ نکلے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کس کے پاس بیچنے کے لیے کیا چیز ہے. ہمارے پاس ایک ضمیر ہی باقی بچا ہوا ہے, وہ بھی ہم نے بیچ دیا. تو یہ لوٹوں کا سارا گروپ جو ہے اس میں بھی ہم پھر جرنل لوٹے ہی نظر آئیں گے نا, کنگ سائز کے برگر گروپ کے لوٹے نظر آئیں گے. سو ان کے پاس بیچنے کا کیا ہے, یہ وہی سارے لوگ ہیں. اچھا, ایک تاثر یہ ہے کہ جس رات دھرنے کے درمیان میں نواز شریف عمران خان ملنے گئے جنرل راحیل شریف سے, اور جنرل راحیل شریف نے کہا کہ استعفیٰ نہیں لے کے دے سکتا, باقی معاملات میں ہم آپ کا معاملات طے کروا دیتے ہیں. خان صاحب اس وقت کیونکہ دھرنے کی ہوا بہت اونچی تھی, خان صاحب بھی بہت اونچے تھے, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. اس کے بعد آپ لوگوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. معذرت کے ساتھ بہت ساری باتیں تحریک انصاف کی اپنی باتیں. جوید ہاشمی تو ایسی چک چک کرتا رہتا آ کے چینل پہ میرے خلاف, اور خود جس وقت اتر کے گیا ہاشو کرنا, میرا خیال تھا یہ ساتھ ہی رہے. اب یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس بارے میں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, جب فوج بیچ میں آ گئی تھی تو اس رات کو یہ مسئلہ سمیٹ دینا تھا, بات سمیٹا ہی نہیں جا رہا تھا. بعد میں خان صاحب زیادہ اوپر چلے گئے, کہتے ہیں آپ کی پھونکوں نے کوئی اثر کیا ہوا تھا, آپ کہتے تھے نہیں بس نواز شریف جانا ہے 2-3 دن. کبھی نہیں. میں بے وقوف سیاسی, ان سب سے میں سینئر سیاسی ورکر ہوں. میرے آنکھوں کے سامنے نواز شریف لیڈر بنایا اور بنانے میں میرا بڑا دخل ہے. میں آپ کو ایک بیان سناؤں نواز شریف کے ساتھیوں کے, سنائیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی پھونکوں میں اثر تھا, دکھائیے گا ذرا. آپ شیر علی نے کیا کہا؟ فلور آف دا ہاؤس میں اللہ کو حاضر ناظر جا کے کہتا ہوں کہ ان کے اندر بیٹر ڈسکشن ہوئی آپس میں. شیخ رشید صاحب اور شیخ رشید اور عمران خان. شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں, اور عمران خان غصے سے اسپیکر گیلری سے باہر گیا. یہ جو امپائر تھا یہ وہی امپائر کی جو انگلی اٹھنی تھی انہی کی انگلی اٹھنی تھی. 30 اگست کو ان کا خیال تھا کہ جب پبلک اندر جائے گی میاں نواز شریف کی حکومت ریئیکٹ کرے گی, لاشیں گریں گی, اور ہمارے لیے جو ہے یہ جواز بن جائے گا کہ یہ اس حکومت کو ہٹائے. جنرل پاشا جو ہے انوالو تھے, اس کے بعد جنرل زہیر الاسلام جو ہے ان کا پرسنل گریوینس تھا. آپ بتائیے جی کہ آپ نے کیا کہانی کروائی تھی؟ کوئی کہانی نہیں کروائی, ایسی فضول سے یہ لوگ ہیں. نواز شریف کی بدنصیبی ہے کہ یہ اس کے وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق اور عابد شیر علی, اور جتنی بڑی کرپشن کی اس کی فائلیں ہیں. دیکھیں فوج, یہ عابد شیر علی ٹائپ کے لوگوں کی, خواجہ سعد رفیق ٹائپ کے لوگوں کی, یہ بڑی چرچر کر رہے ہیں. فوج اپنے اندر صفائی کر رہی ہے. میں یہ بار بار چینلوں پہ کہہ رہا ہوں, جس فوج نے اپنی صفائی شروع کی ہے وہ سیاستدانوں کو بھی معاف نہیں کرے گی. شیخ رشید سے لے کے عابد شیر علی تو کیا بھیجتا ہے نواز شریف تک. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پکڑے جانا, آپ پنڈی میں قریب. اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں پکڑے جانا. اچھا, مجھے استاد نے یہ بات سمجھا دی ہے, بچیا بچ کے. دیکھیں میں نے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں وائی شوڈ آئی یوز اے اسٹنگر میزائل, وائی شوڈ آئی فلائی سو ہائی. مجھے اپنا سائز کا پتا ہے. میں اکیلا آدمی کھٹک رہا ہوں نواز شریف کو. انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو میں غریب کی آواز ہوں. یہ ان سیاستدانوں کی طرح نہیں غریب کی بات نہیں کر رہے. میں نے آج بھی عمران خان کو کلوایا ہے کہ بیچو کے پی کے کی ساری زمینیں غریبوں میں بانٹ دو. اگر تم نے اگلے الیکشن میں وہاں پرفارمنس چاہیے تو لاکھوں ایکڑ زمین ہے, کس لیے رکھی ہوئی ہے, بیچو, دو بانٹو غریبوں کو. اور جو آج آپ نے 2 بڑی خبریں بتائی ہیں, خواجہ آصف پہ بیان پہ آجائے, پہلے نہیں اس کو ڈسکس کریں گے. خواجہ آصف نے جو بیان دیا, چھوڑیں ان سب نے, وہ کہتے ہیں جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نام لے کے کہہ رہے ہیں, اور شہباز شریف نے اس کو ری انڈورس کیا. شہباز شریف کا آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں کمیشن بنا دیں. دیکھیں آپ کمیشن یہ بنائیں, اس کمیشن میں یہ بھی آئیں گے جو جنرل نواز شریف کہاں کی پیداوار ہے جی. گیٹ نمبر 4 کی GHQ کی پیداوار ہے, فوجی نرسری. ان کی کیا پہچان تھی جی؟ سپورٹس کی بنیادوں پر پیسے دے کے انہوں نے چندے داخلے لیے بڑے کالجوں میں. دیکھیں نا, ہمارے سرٹیفکیٹ پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ جعلی ہے, کیونکہ ہم کمپارٹ سے پاس ہونے والے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے دھرنے میں آپ کی کیا کہانی کیا تھی, یہ تو بتا دیں. آج جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کی کہانی کیا تھی؟ دیکھیں جی, جو بھی کہانی ہو, کیا تھی فوج مجھے نہیں پتا. یہ عمران خان سے پوچھیں, تحریک انصاف سے پوچھیں. میں صرف عمران خان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. ان کے پاس لاتعداد سپوک پرسن ہے, لاتعداد سپوکس پرسن ہے. DGISI کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, کان کھلے ہوتے ہیں, زبان بند ہوتی ہے, اور ہر آدمی للو غیرہ اٹھ کے DGISI پر رقیق حملے کر رہا ہے. ڈیفنس منسٹر ہیں وہ. اور سر چھوڑیں, اس ڈیفنس منسٹر کو کہو کہ میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا کہ GHQ کے اندر جا کے بتائے. میں اس وقت موجود تھا جب شہداء پہ پھول چڑھانے جا رہے تھے. میری جان کو خطرات ہیں, میں باوضو نکلتا ہوں. میں آپ کو ایز اے یقین کریں کہ جب وہ شہداء کی چادروں پہ آفریدی نے ڈال دی علیحدہ, فلانے جان شیر نے ڈال دی فلان, پھر جتنا کچرا تھا نا ہمارا, اس کو بھی جنرلوں نے کہا جی آپ بھی جائیں اس میں. خواجہ آصف صاحب تھے, شیخ رشید صاحب تھے, پرویز رشید صاحب تھے. سر ان کی کوئی سے نہیں ہے, شکل سے لگتے ہیں ان کو ڈیفنس میں کوئی پوچھے گا.
سر ان کو کہیں کس دن جی ایچ کیو کے اندر جا کے اپنی تصویر کھچائیں. مجھے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے للو بٹیروں کے اوپر ڈسکشن کروا کے. آئی آلویز ٹاک اباؤٹ نمبر 1. میرے استاد نے شورش نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب بھی ٹکر لینی ہے نمبر 1 سے لینی ہے. یہ پیدل 17 18 19 20 گریڈ والوں کو ویسے ہی معاف کر دینا. یہ کیا بیچتے ہیں جنرل پاشا کی اگر فوج اپنا احتساب کر رہی ہے خاموشی سے, اگر فوج اگر اپنی صفوں میں صفائی کر رہی ہیں, وہ تو بھاگے نا آصف زرداری ایک دفعہ بکواس کرنے کے بعد. نہیں زیادہ سخت. اچھا میں واپس لے مناسب. آئی ایگری بڑی جماعت کے سربراہ. ٹھیک ہے, سربراہ تو نہیں ہے, سربراہ تو شہید بے نظیر ہی ہے جی. بڑی لیڈر کا شور ہے. میرا مطلب یہ نہ کہیں آپ, میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ واقعی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, سخت لفظ ہے بکواس. جو کچھ بھی انہوں نے کہا ٹینٹ فش ہو گئے کہ نہیں, پھر رینجرز کی میٹنگ میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے, پھر 1 سال کی ایکسٹینشن دی, وہ تو 6 مہینے کی مانگ رہے تھے. دیکھیں آصف زرداری کا یہ کمال ہے کہ وہ جب فائل آتی تھی کہتا تھا 3 نام نہ بھیجو جنرل کیانی صاحب, 1 ہی نام بھیجو. سر ان کا پھپھرا نہیں ہے, ان کا پتا نہیں ہے, ان کا کوئی شمشمہ نہیں ہے. جس دن اس ملک میں کوئی جینون احتساب ہوا, یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اسلامک بینک کے قرضوں کی 2-3 قسطیں, یہ 3-4-5 خاندان جو ہے یہ احتساب میں کون پکڑا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے آپ نے پکڑے جانا. میں نے میں تو ویسے بھی جیل جانا چاہتا ہوں, میں نے کتاب لکھنی ہے, میں بڑے دن سے 35 سال سے آپ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں. ان کی کیا پالیسی ہے مجھے آپ بتائیں. اس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف افغانستان کا مسئلہ حل کراتا ہے, روس کے اندر داخل ہوتا ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ روس کے ساتھ کیا کیا معاملات, آئی نو ایوری تھنگ. میں چین سے آ رہا ہوں, چین کو اتنی فکر ہے پاکستان کی, اتنی فکر ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم ہر وقت فکر کرتے ہیں اور آپ لوگ اتنے اشاش بشاش ہٹے کٹے پھرتے رہتے ہیں. انہوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ شیخ صاحب آپ دھرنا نہ دیجیے گا, میں بڑی ٹینشن چل رہی ہے. دھرنے کے وقت تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا آپ گزریں, ہم آپ کو سلامی دیں گے, اور عمران خان سے پوچھ کے یہ بات کی تھی. اب جو معاملات ہیں سر جی, اس ملک کو چلانا کہ آپ نے کیا گنڈیریاں بیچنی ہیں, یہ تو آپ بتائیں گے. یہ بتائیں جو اقتدار میں ہیں, روز بیٹھ رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, مر گئے لوگ, مسائل زدہ لوگ, تاجر ہڑتال کے لیے تیار ہیں. شیخ رشید ساتھ نکلے گا تاجروں کی جب ہڑتال ہوگی. سر جی وہ بھی بیٹھ جائیں گے. بیٹھ جائیں. آپ نے عمران خان کو بٹھا دیا, ڈبو دیا آپ نے ان کو. دیکھیں آپ مجھے یہ تانا نہ دیں, عمران خان کو باہر نکلنا ہوگا. جس دن ایاز صادق کے خلاف فیصلہ آیا, اسے اب عمران خان کے لیے جوڈیشل فیصلے کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس کو ایک بڑا مارکا پولو واٹ کی جمپ لگانی. اب 100 میٹر کی ریس عمران خان کا کیس نہیں ہے, اب 200 میٹر کی ریس نہیں ہے, اب پول واٹ جمپ ہے. لمبا سا گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. آپ کہتے تھے 2 قبریں, کیا کہتے تھے, 1 قبر ہے بندے 2 ہیں. لوگ اس کا خود نتیجہ اخذ کر لیں. تو اس میں تو آپ نے میری کوئی بات نہ دیکھیں, میری بات سنیں. ڈی چوک میں پہلے دن کہتا تھا سڑک پہ فیصلہ ہوگا, جو لوگ مذاکرات پہ گئے ہیں, جو لوگ جوڈیشل کمیشن میں گئے ہیں. ایک دن خان صاحب نے مجھے کہا تو میں چلا گیا, وہ بھی ان کے سٹاف نے کہا جی لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ شیخ رشید آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. میں نے کہا جہاں کو ملبہ گرنا ہو وہاں میرا ساتھ ہونا ضروری ہے, اور جہاں کو کریڈٹ ملنا ہو وہاں کہتے ہیں جناب علی یہ تو ہم نے بڑا دوارکے کا قلعہ قسطنطنیہ فتح کر دیا جی. ڈی چوک کے گڑھے میں آپ کو کہتے تھے کہ ایک بندے نے ڈوبنا ہے, آپ نے عمران کو ڈبو دیا. میں نہیں ڈبویا. وہ جو ایک سٹیج کے اوپر وہ یہاں, میری بات سنیں, جہاں ایگریمنٹ ہو رہا تھا وہاں قیامت نہیں آ رہی. ایگریمنٹ اس نے فیصلہ کرنا تھا, میں رحیل کے ساتھ نہیں تھا, رحیل کے ساتھ مذاکرات میں شامل نہیں تھا. جاوید ہاشمی صاحب پھونکے جن لوگوں کی بتاتے ہیں نا, اس میں آپ کا بھی نام پھونکوں میں آتا ہے کہ پھونکے آپ بھی کان میں مارتے تھے. طرف جانے نے بعض کا بندے کی حالت ایسی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. اگر وہ یہی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ خوش ہو جائیں, ان کا رانجھا راضی ہو جائے. جتنی عزت اس کو عمران خان نے دی, نواز شریف کا اگر وہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح اس کے قریب ہو کے وہ اپنا رستہ بنا لے گا, ضرور بنا لے. آپ ہار گئے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں, جد و جہد میں کھڑے ہیں, پہلے راؤنڈ چل رہے ہیں, اس راؤنڈ میں نواز شریف جیت گیا ہے. اس راؤنڈ میں نواز شریف جیت گیا, چلیں یہ تو مان لیا آپ نے کہ نواز شریف جیت. ہم دیکھیں, ہم راؤنڈ سے وہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, ابھی 15 راؤنڈ ہے, کتنے راؤنڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر وہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, رنگ کے اندر, اس رنگ کے اندر ہم پہلا راؤنڈ ہارے ہیں. ابھی کتنے باقی ہیں؟ جتنے بھی باقی ہیں, کیونکہ 2.5 سال گزر گئے ہیں, ایک راؤنڈ ہوتے ہوتے, تو اگلا 2.5 سال میں دوسرا میں حکمرانوں کو 2.5 سال کا نہیں پتہ لگتا. حکمرانی میں ہم حکمران رہے ہیں, 8 دفعہ وزیر رہے ہیں, اس طرح ٹائم جاتا ہے. انقلاب اور عوام کی بات دیکھیں, ہم عمران خان کے ساتھ کیوں چلے, اس کے بات ہٹ کے کی تھی. اب اس کی پارٹی کے اندر کیا مسئلہ ہے, یہ اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے. میں ببا کے دوہل الاعلان ڈھنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں, نہ میں مذاکرات کا حامی تھا, نہ میں جوڈیشل کمیشن کا حامی تھا.
تو ناصر الملک میں کیا خرابی تھی؟ کوئی خرابی نہیں تھی. سیاست میں ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیں مذاکرات کے لیے طاقت اور لوگوں کا سڑکوں کا ہونا, یہ مذاکرات پہلے ہفتے مہینے 2 مہینے میں ہوتے, اس کی لک کچھ اور ہوتی. جب ٹین فش ہو گیا سارا کچھ, پھر اگر آپ چاہیں کہ آپ کے وکیل فیس کی کیس لڑ سکتے ہیں, سیاسی کیس ٹرائل کو لڑنا جو ہے, اور نواز شریف جو جسٹس نسیم حسن سے لے کے ناصر الملک تک سب کو جانتا ہے, عوام ہار گئے جی, انصاف جیت گیا. بریک لے لیں گے, بریک لے لیں, بریک سے بعد اور بات کرتے ہیں. فکرہ دہرا دیں, عوام ہار گئے, انصاف جیت گیا. بریک لے لیں یہاں پہ. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. افغان انٹیلیجنس کی جانب سے آفیشلی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ملا عمر جو ہیں وہ 2013 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. شیخ رشید صاحب, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, آج کی بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ آپ کو پتا ہے فرسٹ ٹائم کریڈٹ گوز ٹو پاکستان آرم فورسز, انہوں نے انڈیا کو آؤٹ کیا. امریکہ بھی جھجک رہا تھا, ذرا نخرے میں تھا, لیکن داعش کا جب اتنا پریشر پڑا سارے عالم اسلامی میں, جب ایک اس قسم کی خبریں چھپی کہ اتنے ہزار آدمی برطانیہ سے چلے گئے, پاکستان سے تیاری ہے, اور امریکہ کو سمجھ آئی کہ ایک نئے دلدل میں ہم پھنسنے لگے ہیں. دیکھیں ملا عمر کو, جو کہ طالبان کے امیر المومنین کہلاتے تھے, امیر کہلاتے ہیں, ان کی موجودگی میں ان کے فیصلے کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو وہاں وہ عمارت کا فیصلہ بھی زیادہ دیر نہیں کریں گے, ان کے بیٹے کو لاتے ہیں یا ملا منصور کو لاتے ہیں یا جو بھی وہ صورت حال کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی شخصیت جس کی آج تک دنیا میں کوئی فوٹو نہیں ہے پچھلے 30 سال سے, کوئی میڈیا یہ نہیں کہہ سکتا, اے بی سی نہیں کہہ سکتی, این بی سی نہیں کہہ سکتی, رائٹر نہیں کہہ سکتا, ٹیلی گراف, ٹائم, گارڈین, کہ ہیئر از اے ملا عمر. آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ان سے؟ میری بات چھوڑیں جی, مجھے آپ خام خائی بہت ساری جگہوں پہ آپ کی موجودگی ہوتی ہے نا, خطرناک جگہوں پہ. نہیں, ایسے ہی جیسے جا رہے ہیں, کیا نام ہے امریکن ایمبیسڈر, کیا نام ہے اس کا, ولسن, کیا نام ہے اس کا امریکن ایمبیسڈر جو جا رہا ہے جی, رچرڈ ڈالسن. He called me. I'm a small man, a small MNA. I've been a federal minister. I swear میں ہل گیا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, اسی طرح جس طرح مشرف نے ایک دن مجھے کال کی کہ تم نے انڈیا کا اپنا درخواست واپس لے لو امریکن. میں نے کہا میں واپس نہیں لوں گا, میں کشمیریوں جانا چاہتا ہوں بائی روڈ, میری ادھر قبریں. He called me, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, اس نے کہا you support the terrorism. تم ہمیں ٹی وی پہ کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں اتارا ہے کیونکہ آپ کی گفتگو اور آپ کا شام 8 اور 10 بجے کا, میں نے کہا مجھ پر ٹیررسٹ حملہ کر رہے ہیں. یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں. کہا کہ آپ ٹیررزم, امریکی سفیر نے آپ کو کہا, مجھے فون پہ کہا کہ آپ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ اندر کی خبر تھی. اندر کی خبر کیا, ان کو پتا ہوتی تو چاہیے کیا تھا, انہیں پتا چل گیا, ان کو چاہیے ہی کیا تھا. یعنی کہ ادھر یہ مجھے مار رہے ہیں, 5-5 6-6 حملے ہو چکے ہیں, 4-4 5-5 لاشیں. وہ لگاتے ہیں نا جی کشمیریوں کے لیے. وہ کشمیر تو میری شارگ ہے, کشمیر تو میری جان اور ایمان ہے, کیوں نہیں ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. وہ سید علی گیلانی سے ہم کچھ دن پہلے انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مشرف کہہ رہے تھے گیلانی جیسے بندے نے ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو شیخ رشید نے اس کو رکوا دیا. اور میں تو مشرف کو سمجھاتا تھا, وہ گیلانی, انہوں نے گیلانی کے خلاف, پیر و مرشد ہیں گیلانی, اس کے بغیر کشمیر کی تحریک مکمل نہیں ہے. میں مشرف کو سمجھاتا تھا مت آگے بڑھے. مشرف صاحب اگر آپ سن رہے ہیں, مشرف صاحب کو بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ رکاوٹ ہے. میں نے کہا آپ کے مذاکرات کا پتہ نہیں کیا نتیجہ پہنچ رہے ہیں, اور بڑا احترام ہے مجھے, یاسین میرا بھائی ہے, ملک میرواز صاحب بھی میرے بھائی ہے, چھوٹے ہی ہیں میرے عمر سے, اور بہت سارے شہداء میرے بچارے. لیکن گیلانی صاحب جو ہیں پیر و بزرگ ہیں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے, اس عمر میں بھی وہ جہاں شہادت اور جنازہ ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں. آپ بھی تو کیمپ لگاتے تھے, بتا دیں. میں تو جی لوگوں کو ناشتہ شاشتہ جو بیچارے آ جائیں, میں ظاہر ہے مسلمان ہوں, میرے پر فرض ہے کہ اگر کوئی لٹا پٹا آئے تو اس کا خیال رکھنا, لیکن میں کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوں. کھانے وانے کھلاتے تھے, بریڈ اینڈ کیا کہتے ہیں, بیڈ اینڈ بریک فاسٹ. اچھا, 2 چیزیں, ڈبل بی, 2 چیزیں. بیڈ اینڈ بریک. ملا عمر سے ہم نے شروع کیا تھا. آپ دیکھیں ملا عمر, دیکھیں آج بہت بڑی خبریں ہیں. میرے خیال سیاست سے ہٹ کے آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے. جتنا بڑا ملک اسحاق کا نام ہے, اتنی بڑی ٹی وی میں ان کو کوریج نہیں ملی,
اور یہ یاد رکھیں یہ جنوبی پنجاب میں کام شروع ہو گیا ہے. دیکھیں فوج نے پہلے پیپلز پارٹی کو انسائز کیا, پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے, اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں عالم یہ ہے کہ اگر ذرا طریقے انصاف میں سکون ہو, ساری پیپلز پارٹی پوری کی پوری بما ایلو یال سوائے بھٹو خاندان کو چھوڑ کے تیار بیٹھی ہوئی ہے, اور بڑے دنوں سے تیار. کیا کرنے کے لیے؟ ٹو جوائن تحریک انصاف. تو کافی ساروں نے کر لیا. ابھی تو میرا ایسے ایسے نامور نام تھے کہ میں کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. ایم کیو ایم کے حالات آپ کے سامنے ہیں, رائٹ. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ایم کیو ایم کو جو ریگ مال اور رگڑا لگ رہا ہے اس میں بھی ہمارے دوستوں کا عمل دخل ہے. اور اگر نواز شریف اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فوج اپنا احتساب کرنے جا رہی ہے, اگر فوج اپنی کلیننگ کرنے جا رہی ہے تو وہ سب طرف جائے گی. اگر وہ اپنا گھر صاف کر سکتے ہیں تو باقیوں کو پش کریں گے کہ آپ بھی اپنا گھر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ آپ کو لگتا ہے. اور وہ بڑی طریقے دیکھیں نا, فوج کا ہر دفعہ ٹیکٹس ایک نہیں ہوتا. بعض کا پستول دکھا کے ٹینک سے حملہ کرتے ہیں, بعض کا پستول دکھا کے G3 چلاتے ہیں, بعض کا راکٹ چلاتے ہیں, بعض کا ایئر اٹیک کر دیتے ہیں. ممکن ہے ایٹ دی اینڈ وہ ایئر اٹیک ہی کر دے کہ سارے چور چکے نکمے نکٹو کرپٹ ڈسانس لگش ان سب کو ایک ہی دفعہ گھیرے میں لے لیں. آپ تو یہی دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ سارے جائیں. سر اگر یہ کرپشن نہیں ختم ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی کو ترقی نہیں دلا سکتی. کراچی کے اوپر ایک خبر میں ابھی پڑھ رہا تھا, یہ واشنگٹن پوسٹ نے جو آج چھاپی ہے کہ رینجرز آپریشن سے کلنگ میں 2789 کراچی میں بڑا فرق کم ہو کے 553 آ گئی. کراچی میں رینجرز نے فوج نے بڑا کمال کیا ہے, اور یہی ایم کیو مطالبہ کرتی تھی, بعد میں ذرا وہ پٹڑی سے اتر گئے. کراچی میں رینجر از آرمی, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھتے ہیں یہ کوئی رضاکار ہیں, سرونگ آرمی آفیسر ادھر ڈپلوائے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. دیکھیں ہیڈ جو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے, وہ جنرل ہوتا ہے. اور کراچی ایک ایسا پوسٹ ہے جیسے پاکستان فارن آفس کی پوسٹنگ جو ہوتی ہے نا, وہ انڈیا سے جو ہو کے آئے اس کو پرائرٹی ملتی ہے. اسی طرح ISI میں جو آدمی کراچی لگا کے آئے کور میں یا رینجر میں, اس کو پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کراچی جو ہے پاکستان کا ایک بڑا سینسٹیو اور حساس جگہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب حالات بنتے جا رہے ہیں, اور جیسے بڑے خطرات تھے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کہیں جوائنٹ وینچر نہ کریں وہاں انٹیریئر سندھ میں بھی اور اربن سندھ میں ایم کیو ایم, لیکن لکیلی وہ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا حضور جان کی امان چاہیے, کر لو جو کچھ آپ نے کرنا ہے, جو بندے چاہیے وہ بھی ان کو انہوں نے خود بگوا دیا کہ ان کے پیسے شیسے کی بعد میں سیٹل کریں گے. شیخ صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا یہ والی فوج جو ہے, یہ فوج تھوڑی سی ماضی والی فوج سے بدل گئی ہے؟ ایک فوج تھی آپ کی جنرل ضیاء والی جس نے یہ گروپ کھڑے کیے تھے, پھر ایک جنرل مشرف والی تھی جس کو شاید یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ مور کلیئر ہیڈڈ ہے, ایکشن کر رہے ہیں اور ان گروپس کا خاتمہ. میں ایک جملہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں, بم دھماکے کر رہے تھے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. جس وقت حالانکہ میں ضیاء الحق میں نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, میں ضیاء الحق کے ساتھ نہیں تھا, میں مجلس شورا میں بھی نہیں تھا, میں ایک مشرف کے ساتھ آیا ہوں. ضیاء الحق کے ایک وقت جو اسٹریٹجی تھی, جو اس وقت کی ضرورت تھی, اس وقت افغانستان میں یہ ضرورت تھی, دنیا کے 200 ملک کس طرح کھڑے تھے. بعد میں لوگوں نے کہا یہ سارے دہشت گرد وہاں سے پیدا ہوئے, آپ نے اسی طرح ان کو چھوڑ دیا جیسے امریکہ نے چھوڑ دیے. مشرف کے حالات جو تھے آپ اکنامیکلی دیکھیں نا, اگر 6,000 کلومیٹر کا مقدمہ بگٹی کا قتل کا ان پہ بن سکتا ہے, تو کیا ماڈل ٹاؤن میں جو مرے ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جنرل رحیف شریف از ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب. اس کی آرمی, اس کے کمانڈیشن افسر پوری سپورٹ کی جائے جی, جمہوری حکومت کو پورا ٹائم دیں. لیکن اگر یہ آرمی کو جب سک ان کرنے کی ٹرائی کرے اور کوشش کرے, یہ رہ نہیں سکتا نواز شریف اس کی سوچوں میں. فوج کو سیاست سے دور رکھیں. مجھے جملہ نہیں آپ کہنے سے اچھی پروفیشنل میں کہہ رہا ہوں اگر آرمی کو یہ سکن کی سازش کریں, آرمی تیار ہے, آئے نہ سیاست میں مت آئے, لیکن اپنی ایکسرسائز پوری رکھے. یہ کہنے کا مجھے حق ہے. لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں DGISIوں کے بارے میں, ایسی باتیں آپ کی میڈیا میں کریں. اگر شیخ رشید یہ کہتا ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت, سر جی میری معذرت کے ساتھ لوگ کہتے تھے کہ ضیاء الحق مولوی اکبر صاحب کا صاحبزادہ جو ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. بھٹو نے کہا یہ ضیاء الحق, میں اس کو ایسے ہی نکال دوں گا جیسے شوکت کیا نام تھا ان کا, شوکت حیات کو نکالا میں نے. سر فوج کی ایک اپنی اسٹریٹجی پلاننگ اور اس کا گیم ورک پلان جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے. ویسے یہ بلا وجہ آپ اکسانے کی بات کر رہے ہیں, میں اکسانے کی بات نہیں کر رہا, اپنی پروفیشنل جاب کر رہے ہیں دونوں لوگ, بالکل کرتے ہیں. جمہوریت کو سپورٹ کریں, نواز شریف کو پورا ٹائم دیں,
جمہوری حکومت کو فل سپورٹ کریں, پورا ٹائم دیں, لیکن اگر ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جائے, اگر ان کو سک ان کرنے کی کوشش کری جائے, آرمی شوڈ بی ریڈی ایٹ ایوری ٹائم اینڈ آئی بلیو دے آر ریڈی فار دیٹ. شیخ صاحب مجھے آپ کے ویسے اس تبصرے سے اعتراض ہے. نو خیر آپ کا کام ہے, وہ ایک کام کر رہے ہیں, ضرب عضب کے ذریعے پاکستان میں صفائی لا رہے ہیں. میں ان کو روز آن ایئر کہتا ہوں کہ وہ جو کمٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ ایک بھی دہشت گرد کے رہنے تک آپریشن جاری رہے گا, اس کمٹمنٹ پہ قائم رہیں, ان کو سپورٹ کریں اس پروسیس میں, سیاست سے دور رکھیں. سر دیکھیں اب وہ جو بیان دیتے ہیں, میری گزارش سنیں, اس ملک میں اکنامیکل دہشت گرد ہے, انٹلیکچوئل دہشت گرد ہے, جرنلسٹ دہشت گرد ہے, جرنل دہشت گرد جو سپورٹ نہیں کرتے. کیا بات کرتے ہیں, کون سا جرنلسٹ دہشت گرد ہے؟ دنیا میں کوئی بڑا جرنلسٹ بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایجنسیوں کے ساتھ آن لائن ٹوک. چھا گئے آپ. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. نام لیں کس کس کا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی؟ ہمت میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں, بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں. آپ نے میں بے وقوفوں کے لیے پروگرام ہی نہیں کرتا, اس لیے میں 15 دن چھٹی کر رہا ہوں. 15 دن پروگرام میں کہہ رہا ہوں, پورے جرنلسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری ایجنسیوں سے رہے ہیں. میں چند لوگوں کو کہہ رہا ہوں, چند کو کہہ رہے ہیں. نو وے کوالیفائی کر لیا آپ نے. ہاں آف کورس, فیو مائنر, آٹے میں نمک کے برابر. لیکن نمک کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے. اگر نمک کی تعداد بڑی مائنر سی ہوتی ہے, تڑکا تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن لگ جائے تو اس سے ذائقہ مختلف ہوتا ہے. سو صرف دہشت گرد وہ نہیں جس نے گن اٹھائی ہوئی ہے, دہشت گرد وہ ہے جو اس کو پناہ دیتا ہے, جو اس کو ہائیڈ آؤٹ میں رکھتا ہے, جو اس کی ریکی کرتا ہے, جو اس کو مال مہیا کرتا ہے, جو اس کو ویپن پرووائڈ کرتا ہے, جو اس کے لیے میپ اور اس کا ڈیلیوری سسٹم بہتر کرتا ہے, جو اس کے لیے کیا کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے پروسیس کرتا ہے. سر دے آر بگ پروسیس. آپ کے خلاف شیخ صاحب بریکری باغی ہے, لیکن ایک مذمتی قرارداد آپ کی آنی ہے آپ کے خلاف پارلیمنٹ سے, ایک آنی ہے آپ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ نے معافی مانگی ہے, نواز شریف پارلیمانی پارٹی کا لیڈر نہیں سمجھتا. ایک آپ کے خلاف قرارداد آ رہی ہے پریس کلب سے, ایک پریس کلب آپ کے خلاف قرارداد. کیا نہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, پریس کلب والے میرے بھائی ہیں, بٹ صاحب میرا وطنی ہے. اچھا ہاں, وہ بٹ صاحب کر کے بچ جائیں گے. رشید کشمیری نہیں بٹ ہے, تو پھر بٹ کر کے بچ جائیں گے آپ. ویسے بچنے کا کوئی چانس نہیں. میرا پیار ہے, میرا پیار ہے. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, بریک سے واپسی اور بات کرتے ہیں. اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. کون محرک تھے, وسائل کہاں سے آئے, کس نے وسائل مہیا کیے, اور کیوں کر پاکستان کو اس تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا گیا. اس طرح جو دوسری پارٹیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو ملوایا گیا, اکٹھے کیا گیا, اس کے کیا اس کے محرکات تھے, کیا اس کے پیچھے سوچ تھی. پارلیمان بہترین ادارہ ہے کہ اس کو پوری طرح اس کی انکوائری کرے. ویلکم بیک. شیخ صاحب آپ کو عمران خان کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کو کس نے اکٹھا کیا, کس نے فنڈ کیا؟ کمیشن بننا چاہیے شہباز صاحب کہتے ہیں. یہ ایکسپریس ٹی وی کا شارٹ تھا جی, اور پہلا جو سنایا میں نے وہ آج ٹی وی کا انٹرویو تھا, خواجہ آصف کا, کریڈٹ ان کا ہے. گزارش سنیں, آپ جو میری گزارش سنیں. نواز شریف اگر اس طرح کی تاریخ, تو نواز شریف کے خلاف اپنے آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, وہیں سے شروع کریں. اصغر خان کیس, اصغر خان کیس جو ہے, اصغر خان حیات ہے اس وقت, ان کا بھی لگنا چاہیے اور آپ کا بھی لگنا چاہیے. ہمارے بھی لگنے چاہیے. اگر کسی نے مال کھایا, گاجریں کھائی ہیں, تو اس کو پھکی دینی چاہیے, ہونی چاہیے. لیکن اب مجھے پھر بھول دیں گے آپ. دیکھیں یہ لوگ, ان کی سیاست تھی کیا یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, کیا یہ کونسلر تھے؟ انہوں نے پہلا الیکشن لڑا ایک تحریک استقلال کی سیٹ کا گوال منڈی سے, ان کی یہاں ضمانتیں ضبط ہوئیں. جنرل جیلانی نے فون کیا, ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا رنگ پسند کر رہے تھے, اور آ کے ایکسائز منسٹر بنے فوج کے. سمجھدار بزنس مین تھے, انویسٹر تھے, ان کو پتا تھا لگانے سے ملتا ہے. لگایا انہوں نے, کمایا بھی یہیں سے, بانٹے پلاٹ, لگائی دولت, اجاڑی دولت. آج کیا ہے؟ آج ان کا مکمل قبضہ ہے اس ملک پر. قبضہ گروپ ایک نہیں ہے, سارے کے سارے ادارے قبضہ گروپوں میں. جب آپ یہ کہتے ہیں یہ لینڈ مافیا ہے, یہ جناب علی وابڈا مافیا ہے, یہ ریونیو مافیا ہے, یہ فلانا مافیا ہے, تو جناب اس ملک میں یہ گینگ آف 6 اور 7 جو ہے 5 سے شروع ہوا, بڑھتے جا رہے ہیں, اور ان کے 30 بیٹے, یہ بھی بہت بڑا مافیا ہے. 15 سال آپ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. 15 نہیں, تھوڑے سال بار تھا. ایک اپنے کام کا میں جواب دوں, اتنا حصہ تو آپ کا بھی ہے. میں اتنے حصے کا جواب دوں جتنا حصہ میرے تھا. دیکھیں میں تو جب رہا, تو میں اس سے پہلے, جب آپ کہہ سکتے ہیں 5 سال مشرف کے ساتھ رہا, تو اس سے پہلے میں 5-6 دفعہ وزیر بن چکا تھا. میں وہ نہیں تھا کہ آنکھ کھولی تو میں ایکسائز منسٹر تھا.
میں اسکول میں قید کاٹ چکا تھا ہری پور جیل میں, بچوں کی جیل. اس ملک میں کوئی سیاستدان ہے شروع سے کام آپ کیسے تھے؟ یہ تو نواز شریف نے ایسے کام نہیں کیے. انہوں نے تو نہیں کرنے تھے. یہ دیکھیں اس ملک کا مسئلہ جس آدمی کا ہے, اگر وہ کام ایسے نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پھر ان کی اولادیں یہ بیٹھیں گی سعودیہ میں کارخانے لگائیں گی, اسپین میں لگائیں گی, یہ لگائیں گے جناب. وہ جب مذاکرات کریں گے سعودی حکمرانوں سے تو وہاں اس میں اولاد ہوگی یا رشتہ دار ڈار ہوگا یا وہ شیخ سعید صاحب ہوں گے. دنیا کے ہر بندہ ایمبیسڈر اور ڈپلومیٹ اہم میٹنگوں سے آؤٹ ہوتے ہیں. یہ 5 بندوں کی ٹیم ہے, یہ معاملات طے کرتی ہے اس ملک کے. یار ہم کوئی پکڑ کے لائے گئے ہیں, ہم مزارے ہیں ان کے, ہم کوئی خود کاشت پودے ہیں, ہم کوئی یہ موسم اس بارش کے پیداوار ہیں, ہم مینڈک ہیں کوئی سیاسی طور پہ کہ کبھی ادھر سے. یہ ان کے قبضے ہیں, عوام کو یہ قبضے چھڑانے ہیں. کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں چھڑائے گا کبھی بھی, کوئی عدالت نہیں چھڑائے گی. اور جب عوام سڑکوں پہ آئیں گے تبھی مسئلے کا حل نکلے گا. نواز شریف صاحب مت بلائیں مجھے پارلیمانی پارٹیوں کی, میں ان کی حیثیتوں سے واقف ہوں. اس ملک میں جب تحریک چلی لوگ پہلے نکلے, بعد میں نظام مصطفیٰ کے لیڈر آئے, بعد میں آئے IGI کے لیڈر آئے, بعد میں جناب علی فلاں آئے. یہ پہلا وقت تھا. ویسے جن لوگوں کو آپ نے باہر نکالا تھا وہ آپ سے مایوس ہیں. اب آپ بہتر ہے کہ اب سعودی عرب کی ٹکٹ آپ بھی کٹوائیں اور 4-6 مہینہ وہاں گزاریں, اللہ اللہ کریں. میں نے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ مجھے خطرہ ہو سوائے کوئی ٹارگٹ کلر نہ پڑ جائے یا دھماکہ خودکشی کے نظر نہ ہو جاؤں تو میں جاتا رہتا ہوں. 27ویں میں اس دفعہ تو آپ دیکھیں وہاں لوگ فوٹویں کھینچ رہے تھے, یہاں خبر لگا دی, پولیس نے پکڑا ضرور ہم سب کو, پنڈی والوں کو. مجھے وہ پوچھنے لگے تو کوئی پیر ہے؟ میں نے کہا میں شکل سے پیر نظر آتا ہوں. نہ ان کو انگریزی آئے نہ مجھے عربی آئے, وہ تو ایک پٹھان لڑکا آیا. پولیس نے پکڑا کیوں آپ کو؟ وہ لوگ فوٹویں کھینچ رہے تھے سارے حرم میں, وہ آگے انہوں نے گھیرا ڈال لیا ایک دم. بلکہ ایک بندے کو میں نے مارا بھی, میں نے کہا تو نے مجھے ضرور احمد کے ساتھ اندر کروانا ہے. یہ کہ آپ یہاں پہ بھی پکڑے گئے, آپ حرم میں بھی پکڑے گئے. سر اس دفعہ 2 دفعہ پکڑا گیا. شکر ہے خدا کا جتنے پنڈی وال تھے ان سب کے پاس قائمہ تھا وہ, ورنہ آپ نے تو بریکنگ نیوز دے دینی تھی کہ شیخ رشید کے ساتھ 22 آدمی گرفتار ہو. سر ابھی چلاتے ہیں جی, شیخ رشید صاحب حرم میں گرفتار. اللہ نہ کرے, اللہ اپنی نبی اپنے صدقے اور اپنی گرفتاری میں رکھے. معافی اللہ سے مانگنے سے ملی یا وہ شاہ صاحب سے مانگنے؟ اللہ نہ کرے, میں اللہ سے ہی معافی مانگنے گیا ہوں. مجھے اپنے خون پہ شک نہیں ہے, میں کسی اور سے خدا نہ وقت لائے کہ میں معافی مانگوں. اور اللہ مجھے اتنے بڑے امتحان میں بھی نہ ڈالے. اللہ خود حضور کے تحریک انصاف کا مستقبل, میں کبھی حضور کے صدقے میں ایسے اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں نہ ڈالے کہ میرے حساب جواب دے جائیں اور میں معافی مانگوں. اس سے میں موت کو ترجیح دوں گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے سب کے اوپر. یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا؟ تحریک انصاف ایک بہت بڑے حالات سے گزر رہی ہے جی, اور عمران خان مجھے پوری امید ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, کوشش بھی کریں گے, کر رہے ہوں گے. ان کو ایک بڑا سٹیپ لینا ہوگا. کیا؟ یہ دیکھیں نا, یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ. پھر آپ کہیں گے میں اس کے کان میں پھونک دیتا ہوں. دیکھیں ایک طرف آپ اپنا کام بھی دکھا دیتے ہیں, آخری منٹ بتا دیں. دیکھیں آپ اپنا کام دیکھیں. عمران خان کو میں نے کہا کہ 100 میٹر کی اب ریس نہیں, یہ پول واٹ جمپ لگانی ہوگی. فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک عمران خان. دیکھیں ابھی ہے یاس صادق کے کیس کا فیصلہ ہے, ابھی خواجہ سعد رفیق کے ہے اور 3-4 کیس ہیں. اس سے شاید ان کو ایک نئی آکسیجن ملے. آپ کا خیال ہے کہ یہ سیاست بدل سکتے ہیں؟ یہ میرا مطلب بہتری کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اس وقت تو کافی زیادہ ان کو دھچکا لگا ہے, سچ بات کرنی چاہیے. اور ان کو کافی زیادہ, کیونکہ دیکھیں میں ساری قوم کے سامنے میں پروگرام کر کے بھی جب عمرے پہ گیا ہوں, چین پہ جانے سے پہلے بھی کہہ کے گیا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی آپ میری کلپ بھی دکھائیں کہ عمران خان جو ہے بہت زیادہ ہوپفل ہے. مجھے ذرا امید نہیں ہے. یہ کہا تھا آپ نے. ٹھیک ہے, شکر ہے. یہ نہیں پتا کہ کیمرے پہ یا آف دی ریکارڈ, لیکن آپ نے کہا تھا. میں کنفرم کر رہا ہوں, آپ نے مجھے. تھینک یو ویری مچ. ایٹ لیسٹ میری بھی, کیونکہ میں جاتی دفعہ دونوں پروگرام میں کہہ کے گیا کہ مجھے 0% بھی امید نہیں. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.